بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کھانے پینے کی جو حرمتیں اور حلتیں بیان ہوئی ہیں، اس ضمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شراب کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک حرام چیز ہے، وہ ایک ممنوع چیز ہے، تو کیا شراب سے جو دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہیں کھانے پینے کے علاوہ، ان سے انتفاع کیا جا سکتا ہے، ان سے بینیفٹ لیا جا سکتا ہے؟ اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ الکوہول یا شراب جو ہے یہ پرفیومز میں استعمال ہوتی ہے، یہ خوشبوؤں میں استعمال بھی ہوتی ہے، تو کیا ایسے پرفیومز، کیا ایسی خوشبوئیں استعمال کی جا سکتی ہیں جس میں شراب کی ملونی ہو، شراب ملی ہوئی ہو، شراب کی آمیزش ہو؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل کی جا سکتی ہے۔ ہمیں اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے رہنمائی ملتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں یہ قرآن ظاہر کی بات بیان کرتا ہے کہ مردہ جانور جو ہے اس کا گوشت کھانا حرام ہے اور اس کو آپ نہیں کھا سکتے۔ تاہم یہی اگر جو مردہ جانور ہے اس کی کھال جو ہے وہ دباغت اس کو کر لی جائے، اس کو ٹین کر لیا جائے، اور مثال کے طور پہ اس کو اگر جوتے میں اس کی جو کھال ہے وہ استعمال کر لی جائے یا کوئی اور اس چیز بنا لی جائے تو کیا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے میں یہ بات بیان کی ہے، رپورٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ وہ واقعہ مسلم میں نقل ہوا ہے، صحیح مسلم میں، اور وہ یہ ہے کہ سیدہ میمونہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات میں سے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی ایک لونڈی کو بکری جو ہے وہ صدقے میں دی گئی اور وہ بکری مر گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی کھال کیوں نہیں اتاری کہ دباغت کے بعد، اس کو ٹین کرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھاتے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ تو مردار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا صرف کھانا ہی حرام ہے۔ تو دیکھیے اس پوری کی پوری روایت سے اصول سامنے آیا کہ جس چیز کی حرمت جس چیز سے متعلق ہے وہ تو وہاں حرام رہے گی، اس کا کوئی اور فائدہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مردار جو ہے، مردہ جو جانور ہے، وہ اپنے مردار ہونے کے ناطے گوشت اس کا کھانا بالکل ممنوع ہے، تاہم اس کا جو دوسرا فائدہ ہے کہ مردار کے جو اس طرح کا مردہ جانور ہے اس کی کھال کو دباغت دے کے اگر مثال کے طور پر استعمال کر لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو چیز ممنوع ہے اسے کھانا ہی ہے۔ بالکل اسی اصول پہ شراب نوشی کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ شراب جو ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے پینے کے حوالے سے، تاہم اگر اس کا کوئی اور استعمال ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ شراب اگر پرفیوم میں استعمال کر لی جائے تو وہ اسی اصول پہ وہ جائز ہوگی اور اس پہ کوئی ہماری یعنی اسلام کی طرف سے کوئی ممنوع چیز وارد نہیں ہوگی، اس کو کوئی ممانعت نہیں اس کے بارے میں وارد ہوگی۔ تاہم ایک آدمی کا اگر ذوق یہ ہے کہ وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس کی پسند یہ ہے تو وہ اس کو ظاہر ہے پورا اختیار ہے، مگر اس پسند کو وہ کسی پہ لاگو نہیں کر سکتا دین سمجھ کے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں پرفیومز میں اگر الکوہول ملی ہوئی ہے یا خوشبوؤں میں اگر الکوہول یا شراب ملی ہوئی ہے تو ایسے پرفیومز یا ایسے الکوہول کو ایسے خوشبوؤں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی قطعاً کوئی چیز نہیں ہمیں حرمت ملتی۔ یہ ایک جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک جائز معاملہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ شراب کے جو دوسرے پہلو ہیں ان پینے سے متعلق نہ ہوں جو، اور اس کو کسی اور جگہ پہ اگر وہ استعمال ہو سکتی ہے اور وہ استعمال اگر ہوتی ہے تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اقول وقولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔